الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ مولانا فیض صاحب نے سوال کیا ہے کہ خلا کی عدت گزارنے کے دوران دوسرا نکاح کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے گا، خلا جو ہوتی ہے یہ بھی شریعت میں ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو جس طرح کوئی طلاق دی جائے، طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو تو اس کے بعد عدت واجب ہو جاتی ہے، اور اس عدت کے دوران کوئی نکاح کرنا درست نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب خلو ہو جائے تو اس کے بعد بھی خاتون پر عدت واجب ہوتی ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ طلاق بائن کے حکم میں ہے، اور طلاق بائن کی طرح اس پر بھی عدت ہوتی ہے، اور طلاق بائن کی طرح اس عدت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو خاتون خلا کی عدت گزار رہی ہو وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اگر کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ فیض الرحمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں امام کے ساتھ قیدے میں شریک ہو جائے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا یا نماز ظہر؟ جو شخص کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ پہلا سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہو جائے تو اس پر وہ جو امام نے نماز پڑھائی ہے وہ نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کسی نے اگر جمعے کی نماز میں امام کو پا لیا پہلا سلام پھیرنے سے پہلے مثلا آخری قاعدے میں جو صورت پوچھی گئی ہے تو اس پر جمعہ واجب ہو جاتا ہے، جمعہ کی نماز۔ اب جب امام سلام پھیرنے کے بعد وہ اب بقیہ نماز پڑھے گا مسبوق، تو اس پر 2 رکعتیں واجب ہوں گی نہ کہ 4۔ لہٰذا وہ جمعے کی نماز ہی ادا کرے گا، 2 رکعتیں، ظہر کی نماز یعنی 4 رکعتیں وہ ادا نہیں کرے گا۔ فیصل آباد سے بلال صابر بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، مرحوم کے بچے اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک نماز کا فدیہ کتنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی شخص کے ذمہ نمازیں رہتی ہوں اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو رخصت ہونے سے پہلے انتقال سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری نمازوں کا اتنا فدیہ جو ہے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے، اور وہ وصیت بھی 1/3 کے اندر کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر نمازوں کا فدیہ 1/3 کے اندر ادا ہو جائے تو ٹھیک، اگر 1/3 سے زیادہ نمازیں زیادہ ہو، 1/3 سے زیادہ ہو جائے، اس نے اتنا ترکہ نہ چھوڑا ہو، اتنی میراث نہ چھوڑی ہو، نمازوں کا فدیہ 1/3 سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں ورثاء کے ذمے اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ اگر سارے ورثاء بالغ اور حاضر ہو اور اپنی خوشی سے 1/3 سے زیادہ وصیت نافذ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن 1/3 سے زیادہ نافذ کرنا ان کے ذمے ضروری نہیں ہے۔ ورثاء بھی ان کی طرف سے اگر فدیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے ذمے مرحوم کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ البتہ اگر وہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، تو اگر ورثاء دینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ دے دے۔ اور ایک نماز کا فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر ہی نماز کا فدیہ ہوتا ہے، تو صدقہ فطر 2.25 سیر گندم ہوتی ہے، تو اسی طرح نماز کا فدیہ بھی 2.25 سیر گندم، اس کی قیمت کسی مستحق کو دینا۔
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا، یعنی 5 فرض نمازیں ہو گئی اور ایک واجب، یعنی واجب کا فدیہ بھی ادا کیا جائے گا۔ صادق خان بھائی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب اگر 4 یا 2-3 بندے کوئی کھیل کھیل رہے ہوں اور یہ طے کر لیں کہ جو ہار جائے وہ فلاں چیز کھلائے گا، پھر اکٹھے کھائیں گے، یہ کیسا ہے؟ یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جو ہار جائے، مثلا سنوکر کلب جو ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہار جائے گا، جو کھیل کھیلنے میں سے جو ہارے گا وہ جو فیس ہے وہ بھرے گا، وہ ادا کرے گا۔ اس طرح باقی اور علاقوں میں بھی اور کھیلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور جگہوں پر بھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، لہٰذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ باقی اس کی تفصیل ہم کسی ویڈیو میں پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔